عبداللہ ہونا چاہیے، محمد عبداللہ یا عبداللہ، کیوں؟ ٹھیک ہے، جو تو ہی رکھ لو، بہتر سمجھ لو عبداللہ۔ تھوڑا کی نام ہے؟ ماریا۔ پہلے بھی وہی نام سے؟ اگر نیا رکھنا ہے کہ دوسری رکھ لو فاطمہ، فاطمہ اور عبداللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین یوسف عنایا بیٹی بیٹا محمد یوسف، یہ پڑھ لو محمد یوسف، بیٹی عنایا دوسرے بندے انہاں امامہ رکھ لو، امامہ تے چھوٹی دا ایرج فاطمہ، چلو تے پہلی ٹھیک ہے۔ اگر وہاں کی نام ہے تبیتا، وہ نام رکھو عائشہ رکھ لو۔ لکھ لو محمد یوسف اور کنیز فاطمہ، عائشہ، ایرج ہے نا نام عائشہ ہو گیا، عائشہ تو چھوٹی دا ایرج عنایا دا فاطمہ، کنیز فاطمہ۔ محمد عبداللہ، زوجہ بڑا کیوں نام پورا نام ماریا توڑا ماریا فاطمہ کر لو جڑے مرضی رکھ لو، کوئی شناختی کارڈ کوئی نہیں بنے انہاں دے، نام تو بہتر سمجھے، آسان سمجھے، جڑا تہاڈا رکھنا چاہندے تسی رکھ لو۔ ہاں سب ہن شناختی کارڈ تہاڈا نام جویریہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ساڑی اماں جان ہذا جویریہ، اور محمد یوسف بیٹا عائشہ، کنیز فاطمہ، ہاں ایسا تو چھوٹی کنیز فاطمہ، بڑی دا جو ہے بڑی دا فاطمہ، ٹھیک ہے، بڑی فاطمہ، ٹھیک ہے، اور اے عائشہ، ٹھیک ہے، اور چھوٹی کنیز فاطمہ، ٹھیک ہو گیا، اور تین دو ایک، ٹھیک ہو گیا، چار جویریہ بیٹا محمد یوسف، چھوٹی عائشہ، درمیان والی کنیز فاطمہ، بڑی فاطمہ، ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم، اس کی مہربانی سے آج ہم جامعہ سید الشہداء گاؤں کورپور میں حاضر ہیں، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جس کی خوشی میں ہم سب حاضر ہیں، وہ ہے ایمان کی دولت، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں، بالخصوص ان کا کہ جنہوں نے یہ کوشش کی، محنت کی کہ ہمارا کوئی بھائی بچ جائے اور اسلام میں آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول اس پہ راضی ہو جائیں، اس کا یہ جہاں بھی صبر جائے اور اگلا جہاں بھی صبر جائے۔ ایمان کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں،
وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے اگر ایمان نہیں. اگر ایمان ہے تو بلند و بالا ہے. پھر ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں کفار ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، سب کچھ ہو، مومن کے ناخن سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں. کیونکہ مومن کو جسم کی وجہ سے عزت نہیں، اسے اللہ اس کے رسول کے پیار کی وجہ سے عزت ہے، اور یہ اس کا مقام ہے. اور یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، لیکن خود نہیں ملتی، یعنی بندہ خود حاصل نہیں کرتا. ہاں، جس پہ رب فضل فرماتا ہے اسے ایمان اور ہدایت کا نور نصیب ہو جاتا. یہ آپ کا بھی کوئی کمال نہیں، نہ ہمارا کوئی کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی محبت دے دی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی، ایمان دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. تو یہ کسی کا بھی اپنا کمال نہیں ہے، وگرنہ آپ سے سونے وہ گرجا گھر میں بیٹھے ہیں، آپ سے جسم کے اعتبار سے مضبوط لوگ ہندو بنے بیٹھے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، حسن کے غلام بنے بیٹھے ہیں، جسے خوبصورت دیکھا اسے خدا بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح تو آپ کو کیا لگا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں لگا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اپنی محبت کی دولت دی ہے. اور جو اس میں کوشش کرتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت ہی ہے، تو جو اس میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا. اگر اس کی کوشش پہ بندہ ایمان میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جب آپ خیبر فتح کرنے کے لیے جانے لگے، یہ واقعہ تو لمبا ہے لیکن جو ہمارا مقصود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ فتح کرنے کے لیے جانے لگے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ مفہوم یہ ہے کہ فوراً جاتے ہو لڑائی نہیں کرنی، فوراً جاتے ہو جنگ نہیں کرنی، پہلے انہیں تبلیغ کرنی ہے، پہلے انہیں دعوت حق دینی ہے. کہ کیونکہ اس مسلمان اور اسلام نے ہمیں جو دولت دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم جا کے لڑو، تم جا کے قتل کرو. ہمارا مقصد تو قتل کرنا نہیں، ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں. ہمارا مقصد یہ کہ سارے رب کو مانے، رب کے مصطفیٰ کو مانے، اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں، فساد نہ پھیلائیں، فسادی نہ بنیں، دعوت حق دیں. تو میں علی پہلے دعوت حق دے دی ہے. اگر آپ کی دعوت حق پہ اور آپ کی رہنمائی کرنے پہ ایک بھی ہدایت پہ آتے ہیں، جیسے یہ آئے ہیں جنہوں نے جو ذریعہ بنے ان پہ کتنا رب کا کرم ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بھی ہدایت پہ آ گیا، ایک کو بھی ایمان مل گیا، علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اب یہ سرخ ایک اونٹنی سرخ اونٹ، یہ جو عرب میں اس وقت اونٹ کی قیمت بڑی تھی، اور سرخ اونٹ کی قیمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ کسی کی وجہ سے کوئی ایمان لے آئے، اس سے ہدایت مل جائے، اسے اللہ کتنی دولت دیتا ہے. اس وہ جو قیمتی چیز تھی سرخ اونٹ تھا، فرمایا وہ جو سرخ اونٹ ہے ان سے بھی بہتر ہے کہ تیری دعوت حق بھی اللہ پاک اس کا دل پھیر دے، اس کا دل روشن کر دے. اس لیے میں نے یہ تحدیث نعمت اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی بات کی ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے اللہ کا ان پہ فضل ہے، تو یہ بہت بڑا قدم ہے. اور ان کی بھی خوش قسمتی ہے، ان کی بھی کہ اللہ ان پہ مہربان ہو گیا ہے. تو مہربان ہوا ہے نا تو جہنم سے ادھر آ رہے ہیں نا، آگ سے ادھر آ رہے ہیں. اور مومن اسے کہتے ہیں، حقیقت میں مومن وہی ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچائے، اپنے بھائی جو گر رہے ہیں انہیں اٹھائے. وہ مومن نہیں ہے کہ بھائی کو گرائے، مومن وہ ہے کہ وہ بھائی کو اٹھائے. اگر بھائی اٹھا ہو تو دیکھ کے خوش ہو، بھائی کو دیکھے خوشحال ہے تو اور خوش ہو، مالک شکر ہے میرا بھائی خوش ہے، اسے اور خوشیاں دے. اگر اسے گرتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہو جائے، میرا بھائی ہے. تو سب سے بڑا گرنا کفر میں گرنا ہے. تو جب بندہ دیتا ہے یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ کڑتا ہے، اس پہ رب کرم فرماتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے، اس پہ بھی کرم فرماتا ہے. اور اس کی کوشش پہ اگر لائن پہ آ جاتا ہے پھر اسے ایمان ملتا ہے تو پھر اس کو کتنا اجر ملتا ہے. اور جب تک وہ بندہ اس دنیا میں رہتا ہے جس نے کوشش کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس وقت تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، آگے نسل پہ نور جاتا ہے، پھر وہ سلسلہ ایصال ثواب کا چلتا ہی رہتا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا اللہ کا فضل ہوا، مہربانی ہوئی. میں پھر بار دیگر
سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس محلے والوں کو، گاؤں والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کتنا بڑا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے۔ وہ مالک ہے نا، جس سے جائے لے لے، جس پہ جائے فضل فرمائے۔ تو میں ایک دو چار باتیں ہیں، یہ بھی ضروری ہیں جو میں نے پہلے کرنی ہے، پھر اس کے بعد پھر ایمان کے حوالے سے ان سے کچھ وعدے بھی لینے ہیں اور اقرار بھی انہوں نے کرنا ہے اس چیز کا، کچھ چیزوں کا انہوں نے انکار بھی کرنا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم اب ان کو مانتے ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ کروانا ہے، کیونکہ ایمان کی بات ہے۔ پہلے یہ ہے کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کسی خوف کی وجہ سے تو نہیں اسلام قبول کر رہے، کسی نے ڈرایا دھمکایا تو نہیں آپ کو، کسی نے آپ پہ جبر تو نہیں کیا، کوئی ایسی بات آپ اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، کسی نے کوئی لالچ تو نہیں دیا۔ یعنی یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ سامنے ہمارے، کہ بعض لوگوں کا ایسا بھی کوئی بعد میں پلان بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں جی لالچ کی وجہ سے ہوگی اور یہ زبردستی کرتے ہیں، یعنی میسج دور تک جائے گا اور آگے پتہ بھی چلتا ہے۔ تو یہ اپنی وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی محمد عبداللہ صاحب، جن کا اب نام محمد عبداللہ صاحب، عبداللہ بھی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جو عیسائی ہیں ان میں آپ کو پتہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی والدہ محترمہ کی گود میں ہی تھے، تو جب انہوں نے آپ سے پوچھا نا کہ مریم یہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، اللہ نے فرمایا تھا آپ چپ رہنا مریم، بولنا نہیں، کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ بن باپ کے بیٹا دیتی ہے، مالک کی شان ہے نا۔ تو اب انہوں نے جب آپ پہ اعتراض کیا تو آپ خاموش تھی، فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، گود میں تھے، تو کہتے ہیں ہم کیسے ان سے کلام کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو پنگوڑے میں بچے ہیں، تو بچہ بھی بولتا ہے، تو اللہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں، تو یہ بچہ بولتا ہے۔ تو جب یہ کہا نا تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول پڑے، گود میں بول پڑے، کہا قال انی عبد اللہ، کیا کہا؟ انی عبد اللہ، سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، کیا ہوں؟ اللہ کا بیٹا۔ جو عیسائیوں نے بعد میں کہنا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھو علم کہ جو مستقبل میں ہونا تھا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو آپ نے پہلے جو لفظ بولا وہ کیا تھا؟ عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو یہ پہلے پیغام دیا، میری ماں بھی پاک ہے، ہم بھی پاکیزہ ہیں، اور ماں کی گود میں ہی مجھے یہ نور مل گیا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میں بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس لیے عبداللہ نام رکھا تاکہ یہ تصور بھی ختم ہو جائے کہ کوئی مخلوق اللہ کے بیٹے اور اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ نہ جبر ہے بلکہ اپنی محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا فضل ہوا، انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ چند چیزیں ہیں کہ جن کا میرے ساتھ آپ نے اقرار کرنا ہے، یعنی پہلا آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بولیں، دل سے یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ایک بشر ہیں، بشر ہیں، اللہ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ ہیں، نہ وہ اللہ ہیں، وہ قتل نہیں ہوئے، وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھایا۔ سولی چڑھانا یہ بھی غلط ہے، بے بنیاد ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا دیا، اللہ نے ان کو، صلیب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، صلیب کفر کی نشانی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور رسول اللہ محمد رسول اللہ تک، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ نے سب کو ہدایت کے لیے بھیجا، وہ ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے ہی بشر ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا ماں باپ ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ قرآن مجید ساری کتابوں سے بہترین کتاب ہے، جتنی کتابیں ہیں سب پر ایمان ہے،
کیونکہ قرآن پاک سب سے بہتر کتاب ہے قرآن پاک سب سے بہتر اور اب قرآن پاک پر ہی عمل ہوتا ہے. اور اب قرآن پاک پر ہی عمل ہوتا ہے. باقی انجیل دوسری یہ ساری بدل چکی ہیں، باقی انجیل اور قرآن سب کچھ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. اس پر عمل نہیں کرتے. اب قرآن ہی پہ عمل ہوگا، اب قرآن پر ہی عمل ہوگا. جو کچھ قرآن پاک میں ہے جو کچھ قرآن پاک میں ہے ہم اسے دل سے مانتے ہیں، ہم اسے دل سے مانتے اس ہیں، کا یقین رکھتے ہیں. اس پر یقین رکھتے ہیں. اب میں کلمے پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ وہ کلمے بھی پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کا ترجمہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر دیں گے. ہم میرے ساتھ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی برابر اس کا کوئی برابر نہیں. اس کی صفات میں اس کی صفات اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی شریک نہیں. اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں، اس کی فعلوں میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکموں میں وہ لا شریک ہے، وہ لا شریک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا، میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، سارے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و احکامہ و قبلت جمیع احکامہ و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں اللہ کے سارے ناموں پر ایمان لایا، ایمان لائی. کما ہوا و صفاتہ اور ساری صفتوں پر ایمان لایا. آپ نے بولا ایمان لائی ساری صفتوں پر اور جمیع احکام پر ایمان لائی. اقرار باللسان، زبان سے میں اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں. زبان سے میں اقرار کرتا ہوں، یہ ساری باتوں کا زبان سے اقرار کرتا ہوں زبان سے اقرار کرتا اور دل سے مانتا ہوں. اور دل سے تصدیقم بالقلب. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے لائے ہیں، لائے ہیں، میں انہیں دل سے مانتا ہوں دل سے مانتا اور ہوں زبان سے اقرار کرتا ہوں. اور زبان سے اقرار کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے بہت مبارک ہوئی، آپ نے مبارک ہوئی، سارے مبارک ہوئی. اللہ پاک انہوں قائم رکھے، دائم رکھے. آپ سب نے جزائے جزیل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.